الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دلائل کی مختلف قسمیں ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی قرآن و سنت بیان کرو, کیا ادھر ادھر گھما رہے ہو بات کو؟ تو یہ قرآن و سنت ہی کو سمجھانے کے لیے کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں. دلیل ایک ہوتی ہے عقلی. میں نے بتایا تھا جیسے آپ دھوپ دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ سورج کی روشنی دیکھ کے آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ سورج ہے. یہ دلیل کون سی ہے؟ عقل. جس میں کھوپڑی ہوگی اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار سورج نکلا ہوا ہے. اب وہ اگر یہ کہے کہ سورج چونکہ نظر نہیں آ رہا لہذا میں یقین نہیں کرتا کہ سورج ہے, تو وہ پاگل ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہے. آپ اس سے کہیں کہ تمہارا پاگل ہونا نظر تو نہیں آتا لیکن ثبوت سارے تم نے اپنے پاگل پنے کے دے دیے. تو جو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا اللہ کا ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا, ہے کیوں نہیں, نظر کیوں نہیں آ رہا, تو یہ ایسی باتیں کر کے اپنے پاگل ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاگل ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ جو دلیل ہے عقل سے جب ہم کسی چیز تک پہنچتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں نظری, نظر کہتے ہیں رائے اور فکر کو, اور ایک کو کہتے ہیں بدیہی. بدیہی کا مطلب آپ کو بے شک اصطلاحات نہ بھی سمجھ میں آئے, یعنی جو ایک ٹرم ہے وہ سمجھ میں نہ بھی آئے تو دو قسمیں تو سمجھ میں آ گئی نا. ایک ہوتی ہے بدیہی. بدیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی چیز دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے کہ ایسا ہے, اس کے لیے کھوپڑی کو زیادہ استعمال نہ کرنا پڑے. سورج کی روشنی دیکھتے ہی فوراً یقین ہو جاتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. اس کے لیے کوئی دلائل کے زیادہ تانے بانے ملانے نہیں پڑتے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور ایک ہوتی ہے بھائی دلیل نظری. نظری کا مطلب ہوتا ہے, نظر کہتے ہیں رائے کو, دیکھنا پڑتا ہے. نظر کو بھی کہتے ہیں نا, تھوڑا غور کر کے آدمی وہاں تک پہنچتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم تانے بانے ملا کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں. ہم جو ہے نا بہت سے دلائل کے صغرے کبرے ملا کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں, لیکن وہ جو نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں وہ نتیجہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا بلکہ آپ کو تھوڑا غور کرنا پڑتا ہے. لیکن ہوتا وہ 100% درست نتیجہ ہے, کیونکہ اگر وہ 100% نتیجہ نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب جس چیز کو آپ دلیل کہہ رہے تھے پھر وہ دلیل ہے نہیں. کیونکہ دلیل کا مطلب ہے کسی چیز کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازمی پیدا ہو. اس میں تخلف نہیں ہوتا. تخلف گاڑا لفظ ہے. تخلف کا مطلب ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ دلیل ہو اور مدلول نہ ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دلیل کا مدلول کسے کہتے ہیں؟ جو دعویٰ ہوتا ہے نا اس کو مدلول. اب مرزا غالب کو بلانا پڑے گا. دیکھو دلیل جیسے سورج کی روشنی یہ دلیل ہے, اس کا مدلول کیا ہے؟ سورج کا وجود. تو دلیل اور مدلول یہ لازمی ہے, ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ دلیل ہے اور مدلول نہ ہو. اگر مدلول نہیں ہے تو اس کا مطلب جس چیز کو آپ دلیل کہہ رہے ہو وہ دلیل نہیں ہے پھر. تو دلائل کی دو قسمیں ہیں, ایک ہوتی ہے بدیہی جیسے میں نے بتایا, ایک ہوتی ہے نظری, نظر غور و فکر کر کے. تو اللہ کا وجود جو ہے یہ بدیہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ نظری. اگرچہ بدیہی کی طرح ہے. طرح کا مطلب یہ ہے کہ نظری اس لیے ہے کہ کھوپڑی استعمال تو کرنی پڑے گی, بیٹھے بیٹھے سمجھ میں نہیں آ جاتا. لیکن بدیہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھوپڑی تھوڑی سی بھی استعمال کر لینا کافی ہے, بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی سی بھی کھوپڑی استعمال کر لی تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. دوسری دلیل کی قسم ہے نقلی. کسی سے سن کے آپ نتیجہ اخذ کرتے ہیں. اس کی میں نے مثالیں دی تھی, میں آج وہ پوری ڈیٹیل میں بیان نہیں کروں گا, میں آج اس کا اگلا حصہ بیان کروں گا کہ اس سے نتیجہ کیا اخذ ہوتا ہے.
دلیل کی دوسری قسم ہے نقل. میں نے مثال دی تھی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا, ہم نے اپنی آنکھوں سے بولو نہیں دیکھا, مانتے ہیں. اب یہاں اگر کوئی کہے نہیں تباہ ہوا تو وہ اپنے پاگل ہونے کے بہترین دلائل ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. تو کیسے یقین آ گیا؟ بھائی ساری دنیا کہہ رہی ہے, سارے ٹی وی چینل کہہ رہے ہیں. اب یہاں یہ کہنا کہ بس سارے غلط ہیں تو ہم بھی غلط ہو جائیں, یہ دلیل صحیح نہیں ہے. سارے غلط ہو نہیں سکتے, سمجھ رہے ہو؟ سارے غلط ہو نہیں سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا لیبارٹری میں پتہ چلا نہیں ہو سکتے؟ کیا سائنسدانوں کی تحقیق ہے سارے غلط نہیں ہو سکتے؟ بھائی سائنسدانوں کی تحقیق نہیں ہے, بلکہ عقل جیسے یہ کہتی ہے کہ دھوپ ہے تو سورج ہے, ایسے ہی عقل یہ کہتی ہے کہ اتنے سارے لوگ ایک غلط بات پہ کمپرومائز کر نہیں سکتے. یہ پاسبل, یعنی پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ جھوٹ پہ جمع ہونے, دیکھو انسان کی اصل نیچر سچ ہے, جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ کسی وجہ سے بولتا ہے وہ. جب کوئی آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ, آپ نے کسی کو کہا یار ذرا پانی لے کر آؤ, وہ گیا, آپ نے کہا اگر ٹھنڈا ہو تو لاؤ, وہ آ کے کہتے ہیں ٹھنڈا نہیں ہے گرم ہے, تو ظاہر ہے بھائی سچ ہی بول رہا ہوگا, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ عیسائی ہو. ہاں اگر یہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے کہا یار وہ کولر سے ٹھنڈا پانی لے آؤ, وہ کہہ رہے وہ ٹھنڈا نہیں گرم ہے, اس میں امکان ہے کہ ترخار ہے تاکہ اس کو اٹھ کے جانا نہ پڑے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن وہاں سے ہو کے آ گیا, اب خبر دے رہا ہے کہ ٹھنڈا ہے, تو یار اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے ٹھنڈا نہیں ہے, اس کا مطلب سچ کہہ رہا ہے وہ. تو انسان کی نیچر اصل میں کیا ہے؟ وہ سچ بولتا ہے. جھوٹ جب بولتا ہے جب اس کا کوئی مفاد ہوتا ہے, ورنہ بلا وجہ جھوٹ نہیں بولتا آدمی. جھوٹ جب بولے گا جب اس کا کوئی مفاد ہوگا. تو مفاد, ساری دنیا کے سارے انسانوں کا کبھی ایک مفاد ہوتا نہیں ہے. میرا مفاد کسی اور چیز میں, آپ کا مفاد اس کے خلاف میں ہے. بھائی دنیا میں جتنے لوگ ہیں, بہت ساری قومیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں. پھر جو قومیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں, اس ایک قوم میں بھی سارے متفق نہیں ہوتے. بعض کی ہمدردیاں دشمن قوم کے ساتھ ہوتی ہیں, اپنی قوم کے ساتھ نہیں ہوتی. تو وہ جھوٹ پہ جمع ہونے کے لیے ان کو گول میز کانفرنس کرنی پڑے گی, بیٹھنا پڑے گا کہ یہ جھوٹ مارکیٹ میں لانچ کرنا ہے ہم نے, کون کون ہمارا ساتھ دے گا. آدھے لوگ ساتھ دیں گے, آدھے ساتھ نہیں دیں گے. بہت, یہ عقل کہتی ہے کہ مختلف خطوں میں رہنے والے لوگ جن کے آپس میں ایک دوسرے سے مفاد بھی نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوں, وہ اگر کسی بات پہ جمع ہیں, خبر دے رہے ہیں, تو وہ خبر عقل ہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خبر غلط نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے. اور اس کو کہتے ہیں دلیل متواتر, خبر متواتر. خبر متواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خبر ہے, اس کو نیوز ہے, اس کے نقل کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ ایک عام نارمل آدمی کی عقل, کوئی بہت ذہین ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے, اور پرلے درجے کا بے وقوف نہیں چلے گا یہاں پہ. ایک نارمل سینس رکھنے والا آدمی, اس کی عقل یہ کہے کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. کوئی ضدی ہٹ دھرمی ہو تو ایک الگ بات ہے, ہٹ دھرم ہو تو ایک الگ بات ہے, اس کو تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے نا. جیسے اب ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نام کا کوئی بندہ ہی نہیں آیا معاذ اللہ, تو یہ تو ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہے. یا کوئی کہتے قائد اعظم نام کے کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. میں مانتا ہی نہیں کہ میں مانتا ہی نہیں کہ کربلا کا واقعہ بھی ہوا ہے. اب کربلا کے واقعے کی تفصیلات میں تو اختلاف ہوگا, ایسا ہوا تھا نہیں ہوا تھا, لیکن کوئی کہ کربلا کا واقعہ ہی نہیں ہوا, تو اس کا مطلب اس کے نٹ بولٹ ڈھیلے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, اور مارکیٹ میں لا کر پھر الٹا علماء سے پوچھا جاتا ہے اس کے دلائل سے ثابت کرو. بدیہی چیزوں کو دلائل سے ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں. اگر کوئی ضد اور ہٹ دھرمی پہ آ جائے, دیکھو گلاس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گلاس ایک بدیہی چیز ہے نا. گلاس بولتے ہی دماغ میں تصور کیا آئے گا؟ پانی پینے کا ایک آلہ, ایک پرزا, یہ تصور آئے گا نا دماغ میں. پانی پینے کا ایک برتن, ایک مخصوص قسم کا برتن.
لیکن کوئی ضد اور ہٹ دھرمی پہ آ جائے اور آپ سے کہ گلاس لے کر آؤ, آپ لے آئے, وہ کہ یہ گلاس نہیں ہے, دلائل سے ثابت کرو یہ گلاس ہے, آپ اہل لغت کے حوالے دو گے, یار ساری دنیا اسی کو گلاس کہتی ہے, اس سے پوچھو وہ بھی کہے گا یہ گلاس ہے, اس سے پوچھو وہ بھی کہے گا یہ گلاس ہے, سب کہیں گے یہ فرسٹ کلاس گلاس ہے. اس کی گارنٹی ہے. ایک کمپنی نے شیشے کا گلاس نکالا اور کہا اتنا مضبوط گلاس ہے, گارنٹی ہے 20 منزلہ عمارت سے پھینکو گے تو 19 منزلہ تک گارنٹی ہے نہیں ٹوٹے گا. 19 منزلوں تک گارنٹی ہے نہیں. میں نے کہا یہ غلط کہا. انہوں نے کہا پونے 20 منزلوں تک گارنٹی دینی چاہیے ان کو, پونے 20 منزلوں تک وہ گلاس, اتنا مضبوط گلاس. خیر, آپ گلاس لے کر آ گئے اس کے سامنے. اب وہ کہنے لگا یہ گلاس نہیں ہے. او بھائی کیوں نہیں ہے؟ یار یہ گلاس ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہہ کہ آپ دلائل سے ثابت کرو گے یہ گلاس ہے. تو ہم کیا ثابت کریں گے؟ کوئی سائنسدانوں کے حوالے دیں گے؟ ہم کہیں گے یار وسیم بھائی سے پوچھا وہ بھی کہہ رہے ہیں گلاس ہے, ستار بھائی سے پوچھو وہ بھی کہہ رہے ہیں گلاس, جمشید سے پوچھو وہ بھی کہہ رہے ہیں گلاس ہے. بھائی ہر آدمی سے پوچھو جو بھی اردو جاننے والے ہیں وہ سب کہتے ہیں اس کو. کیا انگریز سے پوچھو وہ بھی کہے گا گلاس ہے. اور تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہے گا ابے سب جھوٹ ٹوپی ڈرامہ, سب کے مفاد ہیں. اصل میں گلاسوں کی جو کمپنیاں ہیں نا ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ان سے پیسے کھائے ہوئے ان سب نے, تاکہ جب کوئی گلاس کا لفظ سنے تو اس کے ذہن میں اس ڈیزائن کا تصور آئے اور گلاس مارکیٹ میں دھڑا دھڑ بکے. ابے صاحب یہی ہو رہا ہے آج کل, آپ حیران ہو گئے, ہو یہی رہا ہے. وہ کہ واٹس ایپ پہ میں ایک ریسرچ آئی ہوئی ہے, فیس بک پہ ریسرچ آئی ہوئی ہے, گلاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو بولیں گے وہ ریسرچ مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بچپن سے پتا ہے گلاس کیا ہوتا ہے, تو ہمیں نہیں بتا. واٹس ایپ کی رپورٹ پیش کرے گا ہمارے سامنے, وہ ایک سائنسدان کا حوالہ دے رہا ہے. انگریزوں نے تحقیق کی ہے, کوہ قاف کے جنگلات سے ایک تحریر ملی ہے, اس تحریر میں 1953 کے کسی سائنسدان کے اسٹیمپ ہے, اس میں لکھا ہوا یہ گلاس نہیں ہے. تو آپ بولو گے بھائی تو جو ہے نا اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے. تو ان تحقیقات کو آپ رکھو گے ایک طرف, بولو گے بھائی گلاس وہ ہے جس کو پبلک کیا کہے, گلاس, ختم. یہ خبریں متواتر ہے, سارے جمع ہو گئے, اس کا نام انہوں نے گلاس رکھا ہے. تو دلیل میں ایک چیز ہوتی ہے خبر متواتر,